نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. معزز سامعین، گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت پر گواہیاں پیش فرمائی. سب سے بڑی گواہی خود اللہ تعالیٰ کی اپنی ذات کی ہے اور اس سے بڑی اور کوئی گواہی نہیں. اللہ نے گواہی دی کہ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. فرشتوں نے بھی گواہی دی اور اہل علم نے بھی گواہی دی. اور یہی دین اسلام کی دعوت ہے. لیکن بعض ان لوگوں نے جنہیں کتابوں کا علم آیا، انہوں نے ذاتی غرض و غایت کے لیے اس مسئلے میں اختلاف ڈالا اور لوگوں کو گمراہ کیا. آج کے سبق میں ایسے لوگوں کے لیے تخویف ہے، یعنی ان کو ڈرایا گیا ہے. ارشاد فرمایا ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکفرون بآیات اللہ، جو کفر کرتے ہیں اللہ کی آیات کے ساتھ، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، اور قتل کرتے آئے اللہ کے نبیوں کو ناحق. اللہ کے انبیاء کو لوگوں نے مارا، اللہ کے انبیاء کو لوگوں نے شہید تک کر دیا. اصل میں اللہ کی آیات سے انکار تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گویا کہ وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے ہے جب ایک اللہ کے نبی کو لوگوں نے مارا اور وہ اپنا خون اپنے ہاتھ سے یوں صاف کر رہا تھا. خود احد کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک شہید ہوا اور پیشانی سے اتنا خون نکلا کہ رکنے کا نام نہیں لیتا تھا. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں چٹائی کو جلایا اور وہ راکھ وغیرہ بنا کر پھر ادھر رکھی، تب جا کر خون رکا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قوم کا کیا بنے گا شجو رأس نبیہ، جس نے اپنے نبی کے سر کو پھوڑ کے رکھ دیا. یہ سب کچھ ہوا اللہ کے انبیاء کے ساتھ. شاعر، مجنون، کاہن، یہ باتیں تو ہوتی رہی. وما ارسلنا من رسول ولا نبی، آپ سے پہلے کوئی رسول، کوئی نبی جو بھی آیا
لوگوں نے کیا کیا؟ الا قالوا ساحر او مجنون، کسی نے جادوگر کہا، کسی نے دیوانہ کہا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنہوں نے میری آیتوں کا انکار کیا اور میرے انبیاء کو شہید کر دیا بغیر حق، ظاہر نہ حق ہی کیا نا، انبیاء کا کیا جرم تھا؟ یہی کہ وہ اللہ کی طرف بلا رہے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور پھر انبیاء کے بعد ان کے جانشینوں کے ساتھ بھی یہی ہوا، قتل کرتے آئے ان لوگوں کو جو حکم کرتے تھے انصاف کے ساتھ لوگوں میں سے، باقی لوگوں میں سے جو نبی تو نہیں تھے لیکن انہوں نے بھی لوگوں کو سچی بات بتائی، انبیاء کا پیغام سنایا، لوگ ان کی بھی مخالف ہوئے۔ ایسے لوگوں کے لیے پھر انجام کیا ہوگا؟ فبشرہم بعذاب علیم، انہیں خبر دیجئے دردناک عذاب کی۔ یہ دنیا کی زندگی تو ختم ہو جائے گی نا، اور پھر اللہ تعالیٰ ان تمام جرائم کی ان کو سزا دیں گے اور بڑی سخت سزا دیں گے۔ اور اس کفر کی بات، اگر دنیا میں انہوں نے کوئی اچھے کام بھی کیے ہوئے وہ بھی ضائع ہے، کیونکہ ایمان کی مثال روح کی طرح ہے، اعمال کی مثال بدن کی طرح ہے۔ ایک انسان میں سے جب روح نکل جاتی ہے تو اعضاء تو ہوتے ہیں نا، وہی بندہ لاش پوری پڑی ہوتی ہے لیکن چل کر کے قبر تک نہیں جا سکتا، اپنے کپڑے اتار کے خود غسل نہیں کر سکتا کیونکہ روح نکل گئی ہے۔ فرمایا ایسے ہی اگر ایمان نہیں ہے، کچھ اچھے کام بھی ہیں وہ بھی ضائع اور برباد ہیں۔ اولئک الذین حبطت اعمالہم، یہ وہ لوگ ہیں ضائع ہو گئے ان کے اعمال، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ دنیا میں مطلب اللہ ان کے اعمال کی طرف دیکھتا ہی نہیں ہے۔ اللہ کی جو رحمتیں اعمال پر نازل ہوتی ہیں نا، ایک انسان نمازی ہے، روزہ رکھتا ہے، سچ بولتا ہے، خیرات کرتا ہے تو اللہ کی رحمتیں اس پہ نازل ہوتی ہیں۔ یہ جو مرضی کرتے رہیں ان پر اللہ کی رحمت نہیں آئے گی۔ کیوں؟ کفر جو ہے، اللہ کی آیات کا انکار جو ہے، دنیا میں بھی اعمال ضائع اور آخرت میں بھی ضائع۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ پکڑے پھر کون چھڑائے جی؟ اللہ کے مقابلے میں کون مدد کرے؟ آگے اللہ تعالیٰ انہی اہل کتاب کا ذکر کرتے ہیں، یہود و نصارہ۔ اہل کتاب سے مراد اکثر یہود و نصارہ ہے قرآن مجید میں۔ ان کو کتاب تو دی گئی، دعوے بھی ہیں کہ ہم کتاب والے ہیں جی، ہم تورات والے ہیں، ہم انجیل والے ہیں۔ چلو ان کو کہا جائے آؤ اللہ کی کتاب کی طرف فیصلہ کرو، قرآن بھی تو اللہ کی کتاب ہے نا، تورات اللہ نے بھیجی ہے تو قرآن کس نے بھیجا ہے؟ انجیل اللہ نے بھیجی ہے تو قرآن کس نے بھیجا ہے جی؟ اللہ ہی نے بھیجا ہے۔ آؤ اللہ کی کتاب سے فیصلہ کر لیتے ہیں، تورات کی بات بھی پوچھ لیتے ہیں، انجیل کی بات بھی۔ کہتے ہیں نا جی نا، ہم تو اس قرآن کو نہیں مانتے، ہم تو اس کی طرف نہیں آتے، ہم تو قرآن کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی جانب جو دیے گئے کچھ حصہ کتاب سے؟ کچھ حصے سے مراد یہ ہے ظاہری الفاظ رٹے ہوئی ہیں، باقی حقیقت کتاب کی تو تورات اور انجیل پر ایمان ہوتا تو قرآن پر بھی ایمان ہوتا۔ یہ کچھ حصہ ہی ملا ہے انہیں بس الفاظ کا، نیت اور عمل کوئی نہیں ملا۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، ان لوگوں کی جانب آپ نے نہیں دیکھا جو ایک حصہ کتاب سے دیے گئے ہیں، یدعون الی کتاب اللہ، وہ بلائے جاتے ہیں اللہ کی کتاب کی طرف، لیحکم بینہم، تاکہ فیصلہ کرے ان کے درمیان، ثم یتولی فریق منہم، پھر جاتا ہے ایک فریق ان میں سے، وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور وہ ہیں ہی اعراض کرنے والے۔ آج بھی ہماری حالت بھی یہی ہے کہ کتاب اللہ کو جو مانتے ہیں، چلو کافروں کو تو چھوڑو نا، قرآن تو اہل کتاب کی بات کر رہا ہے، ہم کس حد تک مانتے ہیں کہ قرآن مجید کو چوما چاٹا اور تلاوت بھی کبھی کر لی۔ آج کل تو خیر تلاوت بھی ہم خود نہیں کرتے، لوگوں سے ہی کرواتے ہیں، تسی پڑھ کے دیو اساں تے ہماری بخشش ہو جائے۔ بہرحال کچھ نہ کچھ اس حد تک مانتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر قرآن کا قانون آ جائے پھر ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ قرآن نے کہا ہے بہنوں کو حصہ دو میراث میں، ٹرکا جاتے ہیں، سود کا پیسہ آ گیا چھک جاتے ہیں،
قرآن نے کہا ہے جو بھی فیصلہ کرو انصاف کا کرو، کسی پر زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ ہم جناب اپنے فریق کی جانب بے شک وہ ناحق ہی کیوں نہ ہو۔ دیکھو ایک آدمی قتل کرتا ہے، اس کے بھائی، اس کے جناب دیگر سارے رشتہ دار اس کے ساتھ نہیں کھڑے ہو جاتے؟ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ بولے جی ہوتے ہیں۔ کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ اس نے ناحق قتل کیے؟ وہ جو وکیل مل گیا جو فیس لے رہا ہے اور کیس لڑ رہا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے اس نے ناحق قتل کیے؟ تو قاتل کو بھی وکیل مل گئے، قاتل کو سپورٹر مل گئے، اس کے سارے رشتہ دار اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے، تو پھر کتاب اللہ کا فیصلہ کہاں مانا؟ ورنہ تو یہ چاہیے تھا نا کہ اگر میرے بھائی نے کسی کو قتل کیا تو میں کہوں جی میں تو اس میں ساتھ نہیں دیتا، چلو اس کے خلاف نہ جاؤں تو کم از کم اتنا تو کروں نا کہ میں ساتھ نہ دوں، لیکن نہیں جی، برادری ہے، پارٹی ہے، رشتہ داری ہے، تو اللہ کی کتاب کے فیصلے تو گئے نا۔ جھوٹی گواہیاں دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ آج کون سا بندہ ہے جو جھوٹا کیس لڑ رہا ہو اسے گواہ نہ ملتے ہوں؟ اور بندے کو مل جاتے ہیں جناب، تھوڑا خرچہ کرو تو گواہ مل جاتے ہیں۔ تو چند ہزار کی خاطر جھوٹی گواہی دے دینا اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دینا، تو قرآن کے فیصلے کو تو چھوڑ دیا نا۔ اللہ فرماتے ہیں دعوے ہیں کہ ہم کتاب کو مانتے ہیں، لیکن جب بلایا جاتا ہے کہ فیصلہ کتاب اللہ کے مطابق کرو تو فیصلہ نہیں مانتے، فیصلے اپنی مرضی کے کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَهُمْ مُعْرِضُونَ، ہیں ہی پھرنے والے، منہ موڑنے والے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا، اور یہ ساری باتیں اس لیے ہوئیں کہ انہوں نے کہہ دیا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ، ہرگز ہمیں آگ نہیں لگے گی۔ پھر یہ جو کتاب اللہ سے انحراف ہے، اس کے بعد جو امیدیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ انبیاء اولیاء سب کی سفارشیں ہوں گی، لیکن ہر بندہ کام قرآن و سنت کے خلاف کرے، ہر فیصلہ نبی کے فیصلے کے خلاف کرے اور کہے بات جب میں بخشا جاؤں گا سفارش سے۔ اللہ فرماتے ہیں اتنا اندھا کھاتا بھی تو نہیں ہے نا، تم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ یہ کہتے ہیں لن تمسنا النار، ہمیں ہرگز آگ نہیں لگے گی، الا ایام معدودات، ہاں لگی بھی تو چند دن لگے گی۔ او خیر جی، گناہ کی سزا بھگت کے تو ہم نکل آئیں گے، مسلمان کہتے ہیں نا گناہوں کی، مسلمان تو ہے نا جی، گناہوں کی سزا، او اللہ کے بندے گناہوں کی سزا تم نے کیا سمجھا ہے؟ جہنم کو تم نے کیا کوئی مذاق سمجھا ہوا ہے کہ بس جائیں گے اور 2-4 لتر لگیں گے واپس آ جائیں گے؟ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور دھوکے میں ڈالا ان کو ان کے دین میں ان جھوٹوں نے جو وہ گھڑتے ہیں۔ کئی لوگ جھوٹ گھڑ گھڑ کے لوگوں کو مطمئن کرتے ہیں، میں فلاں بزرگ دی چادر تھلے چھپ جاسا، میں چادر تھلے تو کوئی ٹینشن ہی نہیں جے، اگر جہنم میں چلے بھی گئے نا تو مرشد جا کے کر لسن آگے آ جاؤ بھی، آگے جگہ اتنی پڑی، اگر ہم وہاں گئے بھی صحیح تو مرشد صاحب جہنم دے وچ وڑ کے نا، ایک پیر صاحب کا بیان اس نے سنا، انہوں نے کہا جہنم دے وچ وڑ کے کر لسن، میں کہا مرشد دا علاج بھی چنگا کیتا نہیں، یہ جہنم وچ گئے مرشد بھی تو آرام انہوں نے بھی آ جا سکتا۔ یہ کہانیاں بنائی، اللہ فرماتا ہے ما کانوا یفترون، جو جھوٹ کرتے ہیں نا، اس جھوٹ نے ان کو ایسا اللہ کی کتاب کے فیصلوں سے دور کیا ہے کہ بس کہتے کچھ نہیں ہوتا جی، ہو جائے گا سب کچھ، اور اللہ کی آیات کے احکامات کو انہوں نے پس پش ڈال دیے۔ اب آخری بات اللہ کہتے ہیں فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ، بس وہ منظر کیسا ہوگا جب ہم ان کو جمع کریں گے۔ آج تو کہتے ہیں نا فلاں چھڑا لے گا، فلاں چھڑا لے گا، وہ منظر کیسا ہوگا اذا جمعناہم، جب ہم ان کو جمع کریں گے، لیوم لا ریب فیہ، اس دن میں جمع کریں گے جس دن میں کوئی شک نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یحشر الناس یوم القیامہ حفاۃ عراۃ غرلا، قیامت کا دن ہوگا، کسی کے سر پہ پگڑی نہیں ہوگی، کسی کے پاؤں میں جوتا نہیں ہوگا، حتیٰ کہ بدن کے اوپر لباس بھی نہیں ہوگا۔ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم بعضا، یا رسول اللہ مرد بھی ہوں گے عورتیں بھی ہوں گی، اور آپ فرما رہے بے لباس ہو کے اٹھائے جائیں گے۔
ایک دوسرے پہ نظر نہیں پڑے گی۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تو نے کیا سمجھا قیامت کے دن کو؟ والامر اشد من ان ينظر بعضهم بعضا، وہ دن اتنا شدید ہوگا کسی کو آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی ہمت اور جرت بھی نہیں ہوگی، ایسا شدید کو مذاق سمجھا ہوا قیامت کے دن کو۔ اللہ فرماتا ہے یوم لا ریب فیہ، یہ وہ دن ہے جس میں کوئی شبہ نہیں، جس میں کوئی شک نہیں، اتنا شدید دن ہوگا۔ قرآن دوسرے مقام پہ کہتا ہے یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، آج سب رب کے روبرو کھڑے ہوئے ہیں۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، مجرم زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ سرابیلہم من قطران وتغشا وجوہہم النار، گندک کے لباس ان کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں جو آگ کے ساتھ بھڑک اٹھتی ہے، اور ان کے چہرے پہ آگ چھائی ہوئی ہوگی۔ تم نے کیا سمجھا کوئی قیامت مذاق ہے؟ پر میں کیا منظر ہوگا؟ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ، وہ کیسا منظر ہوگا جب ہم انہیں جمع کریں گے اس دن میں، لا ریب فیہ، جس دن میں شک کوئی نہیں، وَوُفِّیَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور پورا ہر نفس کو دیا جائے گا جو اس نے کمایا ہے، جو دنیا میں اعمال کی اچھے یا برے، سب کو پورا بدلہ ملے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ظلم وہ نہیں کیے جائیں گے، کمی نہیں کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کی ذلت سے بچائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کی آیتوں کے ساتھ، ویقتلون النبیین بغیر حق، اور قتل کرتے ہیں نبیوں کو ناحق، ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس، اور قتل کرتے آئے ان لوگوں کو بھی جو حکم کرتے تھے انصاف کے ساتھ لوگوں میں سے، فبشرہم بعذاب علیم، پس انہیں خبر دیجئے دردناک عذاب کی۔ اولئک الذین حبطت اعمالہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ ضائع ہو گئے ان کے اعمال، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وما لہم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی جانب جو دیے گئے ایک حصہ کتاب میں سے، یدعون الی کتاب اللہ، وہ بلائے جاتے ہیں اللہ کی کتاب کی جانب، لیحکم بینہم، تاکہ فیصلہ کرے ان کے درمیان، ثم یتولی فریق منہم، پھر جاتا ہے ایک گروہ ان میں سے، وَهُمْ مُورِزُونَ، اور وہ ہیں ہی پھرنے والے، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا، یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے کہا، لَن تَمَسَّنَا النَّارُ، ہرگز ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، اِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ، مگر دن گنے ہوئے، وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور دھوکے میں ڈالا ان کو ان کے دین میں وہ جو جھوٹ کرتے ہیں ان۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ، پس کیسا منظر ہوگا جب ہم انہیں جمع کریں گے، لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، اس دن میں جس دن میں کوئی شبہ نہیں، وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، اور پورا بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمایا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے۔